أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. لن تنالوا البر، ہرگز تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے. حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقو من شیء، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کل الطعام، ہر قسم کی خوراک، کان حلن، حلال تھی، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، علی نفسی، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر وہ جو حرام قرار دے دی، اسرائیل علی نفسی، اسرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کے لیے، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. قل فأتوا بالتورات، آپ کہہ دو کہ تم تورات کو لے آؤ، فتلوہا، اور اس کی تلاوت کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جس آدمی نے اللہ پر جھوٹ بولا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو پھر وہ تو ظالموں میں سے سمجھا جائے گا. قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فاتبعوا، تو تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً، جو ایک طرف ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت، بے شک پہلا وہ گھر، وضع للناس، جس کو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن، بڑا بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے وہ ایک ہدایت بھی ہے. فیہ آیات بینات، اس میں کئی صاف صاف نشانیاں بھی ہیں. مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے.
ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا تو گویا اس کو امن حاصل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے، حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عن العالمین، جہان والوں سے بے پرواہ ہیں۔ پچھلی آیات جہاں آپ کے سامنے میں نے ختم کی تھی، وہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی کہ کافر اگر سونے سے بھری ہوئی زمین بھی فدیے کے طور پر دے دیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی، اور ایمان والے تھوڑی سی چیز بھی اللہ کے لیے خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ چیز کیسی خرچ کرنی ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو، لیکن وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو سمجھایا۔ تو فرمانے لگے لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے نیکی کو کامل اور اکمل طریقے سے، تمہیں نیکی کا اجر اور ثواب مکمل، کامل، اکمل طریقے سے اس وقت تک نہیں ملے گا، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم خود پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اللہ کے راستے میں ردی، بیکار قسم کی چیزیں خرچ کرنے میں کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں۔ تیسرے پارے کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی سورۃ البقرہ میں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، نہ ارادہ کرو گھٹیا قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کا، کہ تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو حالانکہ تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، یعنی جس چیز کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں، تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کر سکتے ہو۔ یہاں ایک واقعہ یاد آیا، صحابی رسول ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب یہ آیت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مکمل، کامل اور اکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت میرے پاس مال تو اور بھی بہت سارا ہے، مگر یہ باغ جس کا نام برحا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، یہ باغ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جی چاہے اس کو جیسے مرضی استعمال میں لے آئیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کو جیسے خرچ کرنا چاہیں کر دیجئے، یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، تو نے کیا ہی اچھا فیصلہ کیا۔ پھر فرمایا تمہاری برادری میں کوئی غریب افراد ہیں؟ اگر ہیں تو یہ ان کے درمیان تقسیم کر دو، اس لیے کہ اپنی برادری میں جو غریب ہوں صدقہ اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو ذوی القربہ یہ رشتہ دار ہیں اور بڑا گہرا تعلق ہے ان کا، لیکن اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، صرف قرابت دار ہونا کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں پائی جانا ضروری ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ، فطرانہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کافر اور مشرک کو نہیں دی جاتی،
کافر کو، مشرک کو زکوٰۃ فطرانہ یہ دینا جائز نہیں ہے، اسے زکوٰۃ فطرانہ عشر یہ چیزیں ادا نہیں ہوتی۔ تو وہ قرابت دار ایسے ہوں جو مسلمان بھی ہوں، پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ دیندار ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں۔ بے دین کو زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا یہ بھی درست نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف پرہیزگار لوگ کھائیں۔ بے دین آدمی کھانا کھانے کے بعد قوت والا ہو کر زیادہ قوت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو تم نے اس کو کھانا کھلایا ہے نا، اس کی طاقت میں اضافہ تم نے کیا ہے، تو تم بھی اس میں پھر شریک ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ایمان والے کو، متقی کو، تقیٌ نیک آدمی کو کھانا کھلاؤ گے تو اس نیک آدمی کی عبادت کے اندر تمہیں بھی اجر ملے گا کہ وہ طاقت حاصل کرے گا، طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، تو جتنی عبادات وہ اس طاقت کے ذریعے سے کرے گا اس کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی پرہیزگار لوگ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ تو اسے جاننے والے ہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے وہ، اللہ اسے جانتے ہیں۔ تمہارا معاملہ تمہارے اللہ کے ساتھ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا۔ 2 رکوع پہلے بھی ایک آیت آپ کے سامنے آئی تھی، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ آیت آپ کے سامنے پہلے گزر چکی ہے کہ ایمان والوں کے بے شک تمام لوگوں میں سے اعمال اور عقائد کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اور اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے جو مومن ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اب جب یہودیوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے شوشے چھوڑنے شروع کیے، کہتے کہ بھئی اس پیغمبر کو اور تمہیں یعنی ایمان والوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قرب حاصل ہے، اور تمہارا عقیدہ اور تمہارا عمل ابراہیم علیہ السلام والا ہے، یہ تو بڑی فحش قسم کی غلطی ہے، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت ہی نہیں کھاتے تھے، نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، تم اونٹنی کا گوشت بھی کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو۔ اب یہ ان کا اعتراض تھا، اس کو آپ شوشہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی کرو اور یہ بھی کہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ تو یہودیوں کی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل الطعام، ہر قسم کی خوراک، کان حلن، اصلاً حلال تھی، ہر قسم کی خوراک اصلاً حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، لبنی اسرائیل، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر کچھ چیزیں اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر یعنی اپنے آپ پر حرام قرار دے دیں۔ اسرائیل علیہ السلام یعنی تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے بزرگ ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، مگر یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، انہی کو اسرائیل علیہ السلام میں نے کہا،
انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ کرو، یہ تو ان کے بہت زمانے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دیں۔ تفاسیر میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل، لقب جن کا اسرائیل ہے، اسرائیل علیہ السلام بھی ان کو کہتے ہیں، ان کو تکلیف تھی عرق النساء کی، اس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، رینگڑ کا درد بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پٹھا ہوتا ہے جو کوہلے سے شروع ہو کر ران سے ہوتا ہوا انگوٹھے تک جاتا ہے، اور یہ بہت سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے شفا عطا فرمائی تو میں اپنی سب سے مرغوب ترین غذا کو چھوڑ دوں گا۔ ان کو اونٹ کا گوشت بہت لذیذ تھا، بہت مرغوب تھا، اونٹنی کا دودھ بڑا لذیذ تھا ان کے لیے، وہ بہت پسند فرماتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر کے اپنی منت کو پورا کیا۔ اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت کے تحت صرف اپنی ذات کے لیے معاملہ کیا تھا، مگر ان کی دیکھا دیکھی ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ بالکل ان کے لیے جائز چیز تھی، کوئی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی تھی۔ تو اس طرح کی منتیں ان کی شریعت میں جائز تھیں، ہماری شریعت میں تو اس قسم کی بھی گنجائش نہیں کہ کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں چیز اپنے اوپر حرام قرار دے دوں گا۔ حالانکہ کوئی جائز کام ہو تو اس کی منت مان لے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، کوئی حرج نہیں۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فقیروں کو، مسکینوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یا میں مسجد کا فلاں کام کروا دوں گا، کوئی قالین بچھا دوں گا، یا کوئی مصلی رکھوا دوں گا، یا قرآن رکھوا دوں گا، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، میں اپنے والدین سے تعلق ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو اس قسم کی منت ماننا جائز نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کرنا اور دودھ حرام کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1200 سال 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیونکہ نسب نامہ اس طرح سے بنتا ہے نا، موسیٰ ابن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور لمبی لمبی ان کی عمریں بھی ہے۔ اور تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ سراسر غلط بات ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی منت کی وجہ سے یہ چیزیں ان کی اپنی ذات کی حد تک حرام ہوئی تھیں۔ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات بھی نازل ہو جاتی۔ اچھا، قل فأتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ ان کو ذرا کہو کہ تم تورات لے آؤ، تمہارے پاس تورات موجود ہے نا، اسے لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ حکم اس میں سے پڑھ کے دکھاؤ، دکھاؤ ذرا تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا دودھ، اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ ایسا کوئی حکم اللہ نے تورات میں بھی نازل نہیں فرمایا۔ یہ تو تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہوئی تھی، وہ بنا کے خدا کے ذمے میں تم نے لگا دی کہ اللہ نے ایسا قرار دے دیا، حالانکہ اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، اور نہ ہی اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا۔ پھر فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر جس نے افترا باندھا اللہ پر، جھوٹ بولا،
الزام لگایا اللہ پر جھوٹ ہونے کا، جھوٹا ہونے کا، من بعد ذالک، باوجود اس کے کہ حق بھی واضح ہو گیا، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ پر جھوٹا ہونے کا جس نے الزام لگایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ حقیقی ظالم تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس حق چیز موجود ہونے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود، دلیل موجود ہونے کے باوجود پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی کس پہ بولتے ہیں؟ اللہ پر، اللہ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اتنا بڑا الزام اور جھوٹ لگاتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے بڑا کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار تو یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے نا۔ مخلوق میں سے کسی کو حرام چیز حلال کرنے کا اور حلال چیز حرام کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ میں اس پر مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مقام حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ، سب سے بلند ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھر کی مصلحتوں کے تحت اپنی ذات کے لیے شہد کو حرام کیا تھا، امت کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی نہیں، اپنی ذات کی حد تک۔ لیکن چونکہ حلال کرنا پیغمبر کا منصب نہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ پیغمبر کا کام نہیں۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے حلت اور حرمت کو بیان کرنا، واضح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مستقل سورت نازل فرمائی، سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے حرام قرار دے دیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ آپ کا تو یہ کام نہیں تھا۔ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، آپ اپنی بیویوں کی رضامندگی چاہتے ہوئے اس چیز کو حرام قرار دے دیں۔ واللہ غفور الرحیم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً تحقیقی بات یہ ہے اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول دینا، یعنی تم اب قسم کو توڑو، کفارہ ادا کرو، جو قسم اٹھائی ہے اس قسم کو توڑو، کفارہ ادا کرو۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال بھی فرمایا اور قسم کے کفارے میں غلام کو بھی آزاد کیا۔ قسم کا کفارہ ہے نا، یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دو، یا پھر غلام آزاد کرو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ غلاموں میں سے مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے اختیار ہے، کسی بھی ایک چیز کے اوپر عمل کر لو تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کی 3 صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، فمن لم یجد، پھر جو شخص ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار نہ کر پائے، یعنی نہ تو وہ کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ کپڑے پہنانے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی روایات میں آتا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں، درمیان میں ایک وقفہ بھی آ گیا تو کینسل، دوبارہ سے 3 رکھو۔ سمجھ آئی؟ اور یہ روزے رکھنے والا کفارہ ہر آدمی کے لیے بھی نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ پہلے والے کام کرے گا۔
یہ نہیں کہ تیسرے چوتھے عنوان کے اوپر آگے کہے کہ بھی میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں بس یہ کافی ہے، بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک بات بیان کی اپنی فقہ کی کتابوں میں، اگر کسی شخص نے کفارے کے 2 روزے رکھے، ابھی تیسرا روزہ رکھنا باقی تھا، اتنے میں اس کے پاس مال آ گیا، کسی نے ہدیہ کر دیا، کسی نے انعام دے دیا، یا وراثت کے طور پر کوئی وراثت اس کو مال مل گیا وراثت میں، جس سے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، کسی کو کپڑا پہنا سکتا ہے یا غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اب روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اب وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے اب وہ کھانا کھلائے۔ اس کو پہلی 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جو 2 روزے رکھے ہیں وہ نفلی بن جائیں گے، اس کا اجر اس کو مل جائے گا، لیکن کفارے کے طور پر اب وہ پہلے 3 کاموں میں سے کوئی کام کرے، یا کھانا کھلائے، یا کپڑے دے، یا غلام آزاد کرے۔ اور اگر اس نے تیسرا روزہ بھی رکھ لیا پھر اس کے بعد پیسے ملے تو اب خیر ہے، اب اس کا کفارہ ادا ہو گیا، اب اس کو ضرورت نہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تورات میں اونٹ کے گوشت کی حرمت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت کا کوئی حکم نہیں، اور ملت ابراہیمی کے اصول بھی واضح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے والے ہیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اس لیے تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، وہ ملت جو ایک طرف ہونے والی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے، الحاد اور بدعات سے بالکل پاک تھے، موحد تھے، ایک طرف ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا وہ گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو متعین کیا گیا، للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ کا معنی ہے ناف، ناف کو سمجھتے ہیں؟ یہ مکہ مکرمہ ساری دنیا کی ناف ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف پھیلایا، اس وجہ سے یہ ناف ہے۔ جس طرح بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو خوراک ناف والی رگ کے ذریعے سے ملتی ہے، اسی طرح سارے جہان کو، ساری دنیا کو روحانی خوراک مکہ سے ملتی ہے، اس لیے مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور پھر مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، للذی ببکۃ مبارکہ، بکہ کیوں کہتے ہیں؟ بکہ کا معنی ہے گردن توڑنے والا، گردن توڑنے والا۔ اور گردن توڑنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی مسلمان ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے، نماز میں سب کی گردنیں اس مقام میں جھک جاتی ہیں، اس مقام کی جانب یا اس مقام میں جھک جاتی ہیں، یعنی وہ مسجود الیہ ہے، جھکتی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن جھکتی اس کے لیے ہے، اس کی جانب ہیں، اللہ کے لیے جھکتی ہیں لیکن مکہ کی جانب جھکتی ہیں۔ تو سجدہ بکہ کی طرف کرنا ہے اور کرنا اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کی گردنیں اس جانب جھک جاتی ہیں۔ اور گردن توڑنے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی توہین کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ ابرہہ 7,000 کا لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، 3 کنکر منہ کے اندر ڈالے ہوئے، وہ بھی مسور کے دانے کے برابر اٹھائے ہوئے آئے، ایک سب کے اوپر گرانا شروع کیا۔ اب وہ اوپر سے کنکر پھینک رہے تھے، آدمی کے سر پر لگتا اور آدمی کو چیرتا ہوا، اندر سے گزرتا ہوا 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا چلا جاتا۔ ہاتھی کے اوپر گرتا تو ہاتھی کو یوں کاٹ کے رکھ دیتا،
اور وہ دونوں انسان اور ہاتھی یوں تڑپ تڑپ کر وہاں پہ مر گئے، اور جو بچ گئے وہ راستے میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، کچھ ملا نہیں کھانے پینے کو، علاج معالجے کو، واپس ان میں سے ایک بھی نہیں جا سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے خلاف سازش کرنے والے ہر فتنے کو یوں رگڑ کے رکھ دیا ہے، گردنیں توڑ کے رکھ دی ان کی، تو اس لیے مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی معاونت کے ذریعے سے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد نبی کریم اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کروائی ہے، بعض روایات میں ہے، پھر اس کے نشانات مٹ گئے، بعد میں پھر اس کو تعمیر کیا گیا۔ بہرحال مختلف قسم کی روایات ہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام جس میں بیت اللہ شریف ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دوسرے نمبر پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے۔ پھر عرض کیا کہ بھی ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو دونوں شہید ہو گئے، بیت اللہ بھی مسجد اقصی بھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یکم ذی القعدہ کل گزر گئی بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ سے شروع کی، اور 50 دنوں میں دونوں باپ بیٹا نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کعبۃ اللہ کی پیمائش 44 مربع فٹ ہے، 44، یعنی چاروں طرف سے 44 فٹ ہے، اور بلندی 50 فٹ بلند ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بیت اللہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس میں توسیع کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے شاہی انداز میں ساری چیزیں گرا کر دوبارہ سے مسجد کی تعمیر کی، جس کو واقعتاً مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، اس کے بعد سے ہمارے پاس تھا، یہ 1967 تک، 67 میں یہودیوں نے ہم سے چھین لیا، ابھی تک یہود کے قبضے میں ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا وہ بیت اللہ شریف ہے، مبارکن برکت والا ہے، ھدی للعالمین جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، فیہ آیات بینات اس میں کئی نشانیاں ہیں، صاف نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو اس بیت اللہ میں مکہ میں داخل ہو گیا تو وہ امن والا ہو گیا۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ پہلے یہ پتھر نیچے صف میں لگا ہوا تھا، بالکل زمین کے ساتھ، اور کعبۃ اللہ کے قریب بھی تھا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو سعودی حکومت نے ایک شیشے کے ڈبے کے اندر اس کو بند کر کے بیت اللہ سے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کو فاصلے کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ طواف کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں،
اس لیے اس کو تھوڑا سا پیچھے رکھا ہے تاکہ آگے آگے طواف کرنے والے رہیں، پیچھے نفل پڑھنے والے نفل پڑھ لیں۔ لیکن آج کل تو رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ساری جگہ ہی طواف کرنے والوں نے سمیٹی ہوتی ہے۔ بہرحال ومن دخلہ کان آمینہ، جو اس مسجد حرام میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے، حج البیتی، بیت اللہ کا حج، حج یحج، باب نصرہ کی طرح ہے، اس کا مصدر آتا ہے حج، اور بعض یعنی فتح کے ساتھ بھی آتا ہے اور حجہ بھی آتا ہے کسرہ کے ساتھ، دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پہ حج البیت ہے، اصل میں حج البیت ہی ہے، ٹھیک ہے، حج اور حج میں کوئی فرق نہیں۔ اب حج کس کے اوپر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی، سبیلا، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ اب مسئلہ ذہن میں رکھیں، ایسا شخص جس کی گھر میں ضروریات پوری ہیں، کوئی اس پر قرض نہیں ہے، تندرست بھی ہے، کوئی نابینا لنگڑا لولا بھی نہیں، راستہ بھی پرامن ہے، اس کے پاس اتنی رقم بھی ہے کہ آ جا بھی سکتا ہے، جتنے دن اس کے اس مقدس سفر پر گزرنے ہیں اتنے عرصے کے لیے گھر کے اخراجات بھی موجود ہیں، ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اب اگر وہ حج نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، اگر وہ چاہے تو یہودیوں کے مر جائے، چاہے نصرانیوں کے مر جائے، مسلمان رہنے کی پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ باقی لوگ بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں تو ان بہانوں کی شریعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، ہمارے پاس پیسے اس لیے ہیں کہ ہم نے ابھی شادی کرنی ہے، تو پھر شادی بھی اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی 10-20 لاکھ لگاؤ شادی کے اوپر، وہ تو 40-50 ہزار میں بھی کام ہو جائے گا، لیکن یہ لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے نا کہ وہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پابند نہیں کیا نا، تو اگر کرنی بھی ہے تو کر لو، لیکن اس نیت کے ساتھ کرو کہ کہیں واپس شاید ہم نہ آئیں، کوئی جہاز ہی گر جائے یا وہاں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وفات ہو جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھی پہلے ہم بچوں کی شادی کر لیتے ہیں پھر سفر پہ جائیں گے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں کہ ہمارے پاس پیسے تو ہیں، اسباب تو موجود ہیں، لیکن 20 لاکھ میں ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اب اگر اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شاء یہودیہ و ان شاء نصرانیہ، اس کو مسلمان ہونے کی پھر کوئی حاجت نہیں ہے، وہ جس مذہب کے مطابق چاہے مر جائے، ہمارا پھر اس سے بری الذمہ ہونے کا معاملہ ہے، ہم اسے بری الذمہ ہیں۔ لیکن پھر بھی فقہا ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے ذمے سے حج رہ جائے کسی عذر کی وجہ سے تو پھر وہ وصیت کر لے کہ بھئی میرے ذمے حج لازم ہے، کوئی میری طرف سے ادا کر دے۔ سمجھ آئی؟ وصیت کر دینے سے بھی معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی وصیت پر عمل وہ شخص کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، یہ نہیں کہ کہے گا کہ میں نے کبھی حج نہیں کیا تو میں اس کی وصیت کو پورا کر دیتا ہوں، پھر وصیت پر عمل نہیں ہوتا۔ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اپنا حج جس نے کیا ہوا ہے، وہ اس وصیت کے مطابق اس کا حج کر سکتا ہے، پھر یہ ضروری ہوگا۔ تو جس نے وصیت بھی نہیں کی، حج بھی نہیں کیا، مال اور اسباب موجود تھے، نہیں گیا، اس کے اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں۔ بڑا واضح حکم ہے۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے انکار کیا تو اللہ کو جہان والوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، غنی ہیں،
ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے آ کر تعلیم ارشاد فرمائی ہے، نہیں مانتے تو پھر جاؤ جہاں جانا ہے۔ اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو جہان والوں کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے اپنا گھر آباد کرنے کے لیے لوگوں کو کہا ہو بھی تمہیں ضرورت ہے جاؤ اس گھر کا جا کے طواف کرو۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔